الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاملین مدنی قاعدہ کورس، اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے الحمدللہ آج ہمارا مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 4 ہے۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اس سبق کو رواں پڑھیں۔ دیکھیں سبق نمبر 3 جو ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، اسی طرح سے ہی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو آپ رواں پڑھ لیں، کیونکہ سبق نمبر 3 میں ہم جوڑ نکال چکے ہیں، ہجے کر چکے ہیں، تو اس کو رواں پڑھیں گے تو ایک مشقی صورت بھی بن جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی روانگی کی۔ لیکن اگر جوڑ نکالنا چاہیں تو جوڑ بھی نکال سکتے ہیں۔ آگے کیا بتایا گیا کہ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حرکات جو ہے ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، تو ان 3 چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جھٹکا نہیں لگانا، لمبا نہیں کرنا، معروف پڑھنا ہے۔ اگر ہم پڑھیں تا تی تو یہ جو ہے کھڑی حرکات کی صورت بنے گی، اگر زیادہ لمبا کریں گے تو وہ مد کی صورت اختیار کر جائے گا، تو ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا۔ اور آگے جو تیسری چیز اس میں سمجھائی گئی ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ ملتی جلتی آواز والے حروف کو کہتے ہیں حروف قریب الصوت۔ حروف قریب الصوت، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، صوت آواز کو کہتے ہیں۔ تو حروف قریب الصوت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرق کرنا ہے، یعنی جن حروف کی آوازیں ملتی ہیں، جیسا کہ تا اور طا ہے، اب جلدی میں پڑھیں گے تو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تا پڑھی ہے یا طا پڑھا ہے۔ زا اور زال، اس کا فرق، زو ضاد، اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ سا اور سین صاد، اس میں بعض اوقات وہ جب جلدی میں پڑھتے ہیں تو فرق نہیں کر پاتے، سا میں جو ہے سیٹی کی آواز نہیں آتی، سین اور صاد میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کاف اور قاف ہے، یعنی ایک کاف یہ جو باریک پڑھا جاتا ہے اور دوسرا کاف جو موٹا پڑھا جاتا ہے، 2 نقطوں والا، تو ان میں فرق کرنا ہے۔ اسی طرح حمزہ جو ہے اس کا فرق، یعنی ہا اور حا کا فرق، یہ جو ہا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے، اور یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان سے نکلتا، تو اس میں فرق، جیسا کہ الحمد اور الحمد، کتنا فرق ہے۔ اگر اس ہا کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو کیا آواز پیدا ہوگی؟ الحمد، لیکن یہ غلط ہو جائے گا، تو ہم نے وہاں پر اس کاف کا استعمال کرنا ہے، الحمد۔ تو اس طرح سے ان الفاظ کا جو ہے، ان حروف کا ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی جو آواز والے حروف ہیں، جن کی آوازیں ملتی ہیں، اس کا ہم نے واضح فرق کرنا ہے، کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک عام سی مثال یہ لگا لیں کہ یہ کاف ہے، یہ کاف جو موٹا نہیں یعنی باریک پڑھا جاتا ہے، اور ایک ہے یہ موٹا پڑھے جانے والا کاف، 2 نقطوں والا، تو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس میں کیا آتا ہے؟ لفظ قل، یعنی یہ موٹا کاف استعمال ہوتا ہے قل، تو اس کا کیا معنی ہے؟ قل فرما دیجئے، یا فرما دو، فرما دیجئے۔ اچھا اگر اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے قل تو معنی کیا بنے گا؟ کھا لیجئے، معاذ اللہ۔ دیکھیں معنی کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی۔ تو کل اور قل، اس ایک لفظ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ اگر حروف بدلیں گے، حروف قریب و صوت کا فرق نہیں کریں گے تو معانی کے اندر کتنا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اور یہ جو کاف ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں باریک پڑھا جانے والا، تو اگر ہم پڑھتے ہیں قلبن اس کاف کے ساتھ، قلبن، تو قلبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتا، قلبن کتا، یہ قرآن پاک میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، سورہ کہف میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ قلبن، تو قلب کتے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو موٹا قاف ہے قلب، موٹا قاف کے ساتھ پڑھیں گے قلب، تو قلب کا مطلب ہوتا ہے دل،
تو دیکھیں آپ ان دو لفظوں سے، دو حروف سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جیسے ہی بدلیں گے حروف کو حروف سے تو معنی کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ حروف قریب الصوت کو بدلیں گے، جو جس کا مخرج ہے اس سے نہیں پڑھیں گے، فرق نہیں کریں گے تو کتنا معنی بدل جائے گا۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ معنی نہ بدلے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تا، تی، تو، تو، تی، تو۔ پہلا تا جو ہے، پہلا تا باریک ہوا، دوسرا تا موٹا ہو گیا۔ ز، زی، زو، اس میں سیٹی کی آواز ہے، تھوڑی سختی بھی ہوئی، لیکن جو زال ہے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، سختی بھی نہیں ہوگی۔ ز، زی، زو، زو، زی، زو، دو، دی، دو، سا، سی، سو۔ دیکھا جب ہم نے سا پڑھا تو سیٹی کی آواز نہیں آئی، سا، سی، سو۔ لیکن جب سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، سا، سی، سو۔ اور جب صاد پڑھیں گے سیٹی کی آواز تو پیدا ہوگی، لیکن سین اور صاد میں ہم واضح فرق کریں گے، سین کو باریک پڑھیں گے، صاد کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سو، سوئی، سو، کا، کی، کو، قو، قی، قو۔ واضح اس طرح فرق ہو، پہلا کاف جو باریک ہے یہ موٹا ہے۔ ہ، ہی، ہو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے، ہ، ہی، ہو۔ اور جو دوسرا ہا ہے یہ حلق کے درمیان سے نکالا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے حلق کا درمیان والا حصہ۔ ح، حی، حو۔ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے سے کتنا اس میں فرق محسوس ہوگا، ہ، ہی، ہو، ح، حی، حو، کتنا فرق ہے اس میں۔ آ، ای، او۔ حمزہ جو ہے یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، آ، ای، او۔ لیکن جب آئین پڑھیں گے تو اس میں واضح فرق کریں گے کیونکہ یہ حلق کے درمیان سے نکالیں گے۔ آ، عی، عو، دا، دی، دو۔ خو، خی، خو، غو، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، رو، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، ی، یو۔